بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم غامدی صاحب کی کتاب الاسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے پہلا چیپٹر مکمل کر لیا تھا، دین حق، اور دوسرا چیپٹر جو ایمانیات ہے یہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اب تک جو سوال زیر بحث آ چکے ہیں ایمانیات کے موضوع کے تحت، ان کو میں ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، صرف سوالوں ہی کو۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور اس کی جڑ اور اصل کیا ہے۔ دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ایمان کے قانونی اور حقیقی ہونے سے کیا مراد ہے۔ اور تیسرا سوال تھا ایمان میں کمی اور ترقی کیسے ہوتی ہے۔ چوتھا سوال تھا ایمان اور عمل کا باہم کیا تعلق ہے۔ اور پانچواں سوال تھا کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ ہمارا چھٹا سوال یہ تھا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کون ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال جو زیر بحث تھا وہ ایمان باللہ کی اصل بنا کیا ہے، یعنی کہ ایمان باللہ کی بنیاد کیا ہے۔ ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کس بنا پہ رکھتے ہیں، یہ سوال ہی زیر بحث تھا پچھلی دفعہ۔ اس کے بعد آج جس سوال سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ سوال یہ ہے، کیا کائنات کا مطالعہ ایمان باللہ کی تائید کرتا ہے؟ یعنی جس سے آج کا لیکچر شروع ہو رہا ہے، یہ سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کا مطالعہ ایمان باللہ کی تائید کرتا ہے۔ ایمان باللہ کی بنا جو ہم پچھلے سوال میں زیر بحث لا چکے ہیں، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست جو انسان سے لیا تھا، یعنی روحوں سے، ارواح سے جو اس نے عہد لیا تھا، اس کا ایک نقش انسان کی شخصیت پر قائم ہے، جس کی بنا پر وہ توحید کا قائل ہے۔ خدا ثابت ہے اس کے لیے، وجود باری، اور وجود باری بھی توحید کے ساتھ ثابت ہے۔ تو یہ اصل بنا ہے ایمان باللہ کی، کہ انسان پیدائشی طور پر خدا پر ایمان اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ یعنی کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوتا کہ جو پیدائشی طور پر ایمان باللہ کا حامل نہ ہو۔ خدا اپنے پاس سے اسے بھیجتا ہی تب ہے کہ جب اس کے اندر ایمان باللہ اس نے رکھ دیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان باللہ رکھنے کا یا ایمان باللہ سے اسے متصف کرنے کا عمل ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک واقعے کی صورت میں ہوا تھا، جو ہم پچھلی دفعہ تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں اس کا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کائنات کا ہم مطالعہ کریں تو کیا کائنات بھی ایمان باللہ کی تصدیق کرتی ہے؟ یعنی کہ یہ مطالعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا درست ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو ہمارے باطن سے دلیل ہے خدا کے وجود کی، اور دوسری کائنات سے دلیل مل گئی کہ خدا موجود ہے، اور ایک خدا موجود ہے۔ یعنی خدا موجود ہونے کا جب مطلب دین اسلام میں لیا جاتا ہے تو خدا احد، اکیلا خدا، یکتا خدا، جس کا کوئی مثل نہیں، وہی خدا مراد لیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ تصور نہیں ہے کہ کیا خدا موجود ہیں بہت سے خدا، نہیں، یہ تصور ہے ہی کوئی نہیں۔ خدا بہت سے ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا کا لفظ جن صفات والی ہستی کے لیے بولا جاتا ہے، ان صفات والی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے، 2 3 4 نہیں ہو سکتی۔ یہ اصولی اور بنیادی بات ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ کائنات کا مطالعہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ایمان باللہ کی یقیناً تائید کرتا ہے۔ یعنی یہ بریکٹوں میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریکٹوں والا جملہ جو ہے نا، یہ میں نے تفصیل کے لیے لکھا ہے۔ کائنات کا مطالعہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ایمان باللہ، یعنی جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو عطا کر دیا گیا ہوتا ہے ایمان باللہ، اس کی یقیناً تائید کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ انسان اپنے ظاہری حواس سے جو کچھ وہ دیکھتا،
بریکٹیں چھوڑ کے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ غامدی صاحب کی عبارت ہمارے سامنے آ جائے. جو کچھ وہ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، اس سے بعد ایسے حقائق کا استنباط کرے جو ماورائے حواس ہیں. یعنی انسان اپنے ظاہری حواس سے جو کچھ دیکھتا ہے اور جو سنتا بھی ہے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اور جو کچھ محسوس بھی کرتا ہے، جس کا اسے احساس ہوتا ہے، اس سے بعد ایسے حقائق کا استنباط کرے. یعنی بعض ایسی حقیقتوں تک پہنچتا ہے، یعنی ان کے یعنی نتیجے کے طور پر نکلتی ہیں. جو کچھ ڈیٹا اس کی آنکھیں اور اس کے کان اسے مہیا کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو جب اس کی عقل غور کرتی ہے تو کچھ نتیجوں تک پہنچتا ہے. ایسے حقائق کا استنباط کرے جو ماورائے حواس ہیں، یعنی کہ وہ حقائق جو کہ انسانی حواس میں نہیں آ رہے، ان تک پہنچ جائے. عقل انسانی کی یعنی عقل کی یہ صفت ہے کہ اس کے سامنے اگر ایک ڈیٹا رکھ دے تو اس سے وہ کوئی نتیجہ نکالتی ہے. وہ نتیجہ جو نکالتی ہے وہ ضروری نہیں کہ دکھائی دیتا ہو. اس کی مثال آگے ایک مثال بھی آئے گی زیر بحث. اب میں اسی پیرے کو مزید واضح کرتا ہوں. یعنی انسان اپنے ظاہری حواس سے جو کچھ وہ دیکھتا، مثلاً ستارے، درخت، جانور، یہ دیکھتا ہے انسان. آوازیں سنتا اور قدرت، ربوبیت، رحمت، حکمت والی معنویت محسوس کرتا ہے. یعنی جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں سنتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں قدرت پائی جاتی ہے، کسی قادر کی قدرت کار فرما ہے. یعنی کائنات میں جس طرح سورج، چاند، ستارے یہ خود زندہ وجود نہیں محسوس ہوتے کہ کوئی مرضی رکھتے ہیں، کوئی شعور رکھتے ہیں، ایسا نہیں نظر آتا. انسان نے ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا ہے، لیکن یہ اس تک بالکل نہیں پہنچا کہ ان میں کوئی زندگی بھی ہے، شعور بھی ہے، ارادہ بھی ہے. نہیں، بالکل نہیں پہنچا. انسان یہ تو جانتا ہے کہ اس کے اپنے آپ میں، یعنی انسان میں ارادہ بھی ہے، شعور بھی ہے، زندگی بھی ہے. لیکن یہ جو اجرام فلکی جنہیں ہم کہتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، ان کے اندر تو یہ صفات نہیں ہے شعور اور زندگی والی. تو لیکن ایک قدرت کا ظہور ہے کائنات کے اندر. ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ پالنا، یعنی کہ ڈیولپ کرنا. جیسے ایک چھوٹے سے بیج سے درخت کا بننا، یہ ہم دیکھتے ہیں. تو کوئی بیج سے درخت کو بنانے والا ہے، چھوٹے سے بچے کو پال کر بڑا کرنے والا ہے. رحمت، یعنی اس کے اندر ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ کسی رحیم کی رحمت کار فرما ہے، کسی رحیم کی رحمت کار فرما ہے. یعنی کہ پیدا ہونے والا بچہ، اس کے لیے ایک شفیق ماں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اسی کے وجود سے وہ جنم لیتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے، چاہے جانور ہوں اور ان کے بچوں کی بات ہو یا انسان کے بچوں کی بات ہو، ماں کے اندر بچے کے لیے بے پناہ شفقت رکھ دی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے جنگل کے جانور ہیں تو ان پر کوئی بھیڑیا حملہ کرے یا شیر حملہ کرے تو وہ جانور ظاہر ہے بھاگیں گے، لیکن اگر ان کے بچے پر حملہ کرے گا تو وہ لڑیں گے، بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی شفقت ہے اپنے بچوں کے لیے. انسانوں میں بھی ہے. تو یہ رحمت کا ظہور ہے کہ یہ رحمت ان کے اندر کہاں سے آ گئی، اس طرح کی رحمت سے یہ متصف کر دیے گئے. اور حکمت کا یعنی کہ کائنات میں غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وزڈم پائی جاتی ہے ایک ایک چیز. یہ اگر وزڈم نہ ہوتی نا تو ہم ایسا نہ کر سکتے کہ کسی بیماری کا کوئی علاج دریافت کرنے کی کوشش بھی کرتے. وہ وزڈم ہی تو ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے دیکھو یہ خرابی ہے تو اس کا علاج یہ ہے. یہ کائنات اس طرح بنی ہے کہ یہاں خرابیوں کا حل رکھا گیا ہے، مشکلات کو کیسے نکلنا ہے، مختلف چیزیں ایک ایک چیز حکمت کے ساتھ رکھی گئی ہے. حکمت کے تو اور بھی بہت سے پہلو ہیں. تو اس طرح کی معنویت محسوس کرتا ہے. یعنی انسان جو کچھ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے
اور محسوس کرتا ہے، یعنی قدرت، ربوبیت، رحمت۔ اب ان چیزوں سے وہ بعض ایسے حقائق کا استنباط کرے، یعنی یہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ انسان بعض ایسے حقائق کا استنباط کرنے پہ مجبور ہے کہ جو ماورائے حواس ہیں۔ ماورا کا مطلب بیونڈ، اور حواس سینسز کو کہیں گے۔ تو یہ حقائق کیا ہیں کہ اگر قدرت ہے نا تو کوئی قدیر ہے، یعنی صاحب قدرت، جس کی قدرت کار فرما ہے پوری کائنات کے اندر۔ اور ربوبیت کا نظام اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی رب ہے، اور رب دکھائی تو نہیں دے رہا، لیکن عقل اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ ربوبیت کہاں سے آ گئی، یہ تو کسی رب کی کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح رحمت کسی رحیم کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور حکمت کسی حکیم کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور اگر حکمت دکھائی دیتی ہے ایک ایک چیز میں، وزڈم، لاجک، علت و معلول کا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں کائنات جکڑی ہوئی ہے، اور با مقصد چیزیں ہیں، بے مقصد چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ نتیجہ خیز ایک خیر کا نتیجہ نکالنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ حکمت کے پہلو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کوئی حکیم ہے جس کی یہ حکمت کا ظہور ہم دیکھتے ہیں۔ تو ذہن انسانی پھر اس عقل سے، یعنی حواس سے ماورا، آنکھوں اور کانوں سے اور ہمارے جو باقی حواس ہیں ان سے ماورا، بیونڈ، ان سے پیچھے، ان سے یعنی کہ اس دائرے میں نہیں، اس دائرے سے باہر کے دائرے میں کچھ چیزیں محسوس کرتا ہے، یعنی کوئی قدیر ہے، کوئی رب ہے، کوئی رحیم ہے، کوئی حکیم ہے، یہ محسوس کرتا ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال قانون تجاذب ہے۔ قانون تجاذب جذب کے لفظ سے تجاذب کا لفظ بنا ہوا ہے، لا آف گریویٹیشن اس کا مفہوم ہوگا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ایک مثال، یعنی یہ جو استنباط کیا گیا ہے، استنباط کرنا نتیجہ نکالا گیا ہے نا، عقل نے کوئی نتیجہ نکالا، کچھ چیزیں دیکھ کر اس سے نتیجہ نکالا ہے۔ تو وہ قانون تجاذب جو ہے نا وہ اس کی ایک سادہ مثال ہے۔ سیب درخت سے ٹوٹتا ہے تو زمین پر گر پڑتا ہے، ظاہر ہے یہ بڑی مشہور بات ہے۔ پتھر کو زمین سے اٹھانا ہو تو اس کے لیے طاقت خرچ کرنا پڑتی ہے، اگر اوپر اٹھانا ہے تو طاقت خرچ کرنا پڑتی ہے۔ سیڑھیاں اترنے کے مقابلے میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی ہمارا روزمرہ کا تجربہ کہ ایسا ہی ہے۔ چاند اور تارے آسمان میں گردش کرتے ہیں، انسان ان چیزوں کو صدیوں سے دیکھ رہا تھا، یعنی یہ تو وہ صدیوں سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ نیوٹن نے ایک دن انکشاف کیا کہ یہ سب قانون تجاذب کا کرشمہ ہے۔ یعنی نیوٹن نے سوچا تو یہ چیزیں جو ہمیشہ سے انسان کو نظر آ رہی تھیں، اس سے ایک نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کہا نہیں، یہ جو ہے نا یہ قانون تجاذب کا کرشمہ ہے، لا آف گریویٹیشن کا ظہور ہے، یعنی یہ اس کا کرشمہ ہے، ایک چیز جو اس سے نمودار ہوئی، اس سے پھوٹی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کائنات میں ایک قانون پایا جاتا ہے جذب کرنے کا، چیزیں باہم جذب کرتی ہیں، آپس ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں چیزیں۔ اس نے کہا کہ اس کائنات کے اندر قانون تجاذب کار فرما ہے، اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، کرشمہ ہے یعنی اسی کا ظہور ہے۔ یہ قانون بذات خود ناقابل مشاہدہ ہے، یہ تو نظر تو نہیں آ رہا نا کہ کشش کھینچتی ہوئی نظر آئے۔ جس طرح ایک آدمی اگر دوسرے کو کھینچ رہا ہے تو کیسے کھینچے گا؟ ہاتھ سے پکڑ کر کھینچے گا، کسی رسی سے باندھ کر کھینچے گا تو نظر آئے گا کہ کھینچ رہا ہے۔ رسی سے باندھا ہوا ہے تو رسی تنی ہوئی ہے، اگر ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے تو باقاعدہ نظر آئے گا کہ ہاتھ میں ایک پوری ٹینشن ہے، کھینچ رہا ہے، اس کو ایک تناؤ ہے ہاتھ کے اندر جس سے وہ اس کو کھینچ رہا ہے، تو یہ تو نظر آ گیا۔ لیکن سیب اگر اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اس کو کون کھینچتا ہے؟ یہ مشاہدہ بتاتا ہے زمین کھینچ رہی ہے، کھینچنا نظر آتا ہے؟ نہیں، کھینچنا تو نظر نہیں آتا۔ تو یہ یعنی قانون بذات خود ناقابل مشاہدہ، یہ نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت پوری دنیا اس کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر تسلیم کرتی ہے، یعنی لا آف گریویٹیشن ایک سائنٹیفک ریئلٹی ہے، سائنسی حقیقت ہے، اس سے
کوئی بندہ کہنا میں لا آف گریویٹیشن کو نہیں مانتا، اسے لوگ پاگل کہیں گے کہ بھئی یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے، چیزیں اوپر سے نیچے کیوں گرتی ہیں، سیڑھیاں چڑھنا مشکل کیوں ہے، اترنا آسان کیوں ہے، یہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو مطلب ایک کشش ہے جس کے مقابل میں آپ کو یعنی کہ محنت کرنا پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ سائنسی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ سائنسی حقیقت کہ لا آف گریویٹیشن یہاں کار فرما ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، زبان سے آپ چکھ نہیں سکتے، آپ اسے سونگھ نہیں سکتے، آپ اسے چھو نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے آپ کے حواس سے ماورا ہے، آپ کے حواس سے بیونڈ ہے، لیکن آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور یقین کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ تمام معلوم حقائق سے ہم آہنگ ہے، یہ نظریہ تمام معلوم حقائق سے ہم آہنگ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ لا آف گریویٹیشن والا جو نقطہ نظر ہے، یا لا آف گریویٹیشن یہاں جاری و ساری ہے اس کائنات میں، یہ بات جو ہے جتنی بھی حقیقتیں ہیں، حقیقتوں سے یہاں مراد یہی ہے کہ اوپر سے چیزیں نیچے گرتی ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ اس طرح کے تمام واقعات کو یہ ایکسپلین کر دیتی ہے چیز کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو، اور اگر کائنات کی طرف دیکھا جائے کہ زمین سورج کے گرد کیوں گھومتی ہے، تو وہ بھی سورج نے اس کو اپنے طرف کھینچا ہوا ہے، اور یہ ایک دائرے کے اندر مسلسل ایک بڑی سپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، لیکن سورج سے دور نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی، کٹتی نہیں، کیونکہ سورج نے اسے مسلسل کھینچا ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے تمام مشاہدات کی توجیہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کوئی نظریہ ابھی تک ایسا سامنے نہیں آیا جو واقعات سے اس درجہ مطابقت رکھتا ہو۔ یعنی یہ نظریہ تو ٹھیک ہے، واضح کر رہا ہے بات کو، اس سے بہتر کوئی نظریہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ پوری طرح سیٹسفائی کرتا ہے، کوئی اشکال باقی نہیں چھوڑتا۔ اگر ایسا ہو نا کہ کچھ سوالوں کے تو جواب ہی نہیں ملتے، تو یہ سائنسی حقیقت نہیں کہلائے گی، یہ ایک نقطہ نظر تو کہلائے گا، ایک نظریہ تو کہلائے گا، لیکن سائنسی حقیقت ہے، سائنٹیفک فیکٹ جسے ہم کہیں گے نا، یہ وہ نہیں کہلائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط ہے۔ یہ مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کش ثقل کو ثابت کیا ہے، لا آف گریویٹیشن کو ماننا ہے، تو یہ کیسے ماننا ہے کہ جو چیزیں محسوس ہو رہی تھی نا، ان سے ہم نے نتیجہ نکالا ایک غیر محسوس شے کے وجود کا، ایک غیر محسوس شے کے موجود ہونے کا۔ ہم نے محسوس ہونے والی چیزوں کو دیکھ کے غیر محسوس چیز کی طرف کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ چیزیں یعنی کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے جو ہی ہم کوئی پتھر اوپر پھینکتے ہیں زور لگا کے، تو زمین بالآخر اس کو واپس کھینچ لیتی ہے۔ یعنی کہ ہمیں زور بھی اس لیے لگانا پڑتا ہے اوپر پھینکنے کے لیے کہ زمین کھینچ رہی ہوتی ہے، ہم زمین کے خلاف زور لگاتے ہیں اور پتھر کو اچھال دیتے ہیں، اور پھر پتھر نیچے آتا ہے، جب کہ ہمارا اب اس پر اختیار نہیں رہا نا، فضا میں ہے، تو زمین اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط ہے، یہ استنباط عقل یہ استنباط کرتی ہے۔ انسان جب اپنی اس صلاحیت کو کام میں لا کر اپنا اور اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطالعہ بھی اس کے باطن میں نہاں اسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ نہاں میں نے پوشیدہ، باطن میں نے اس کے اندرون، انسان کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے نا، انسان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ کون سی حقیقت تھی؟ اس کائنات کا ایک خدا ہے جس کی رحمت، ربوبیت، قدرت کائنات میں دکھائی دے رہی ہے، اس کا ظہور ہم دیکھتے ہیں۔ تو ظہور دیکھتے ہیں تو یہ کسی ہستی کی صفات کا ظہور ہے، تو اس ہستی کو ماننا لازم ہے، جس طرح ہم نے لا آف گریویٹیشن کو ماننا، اسی طرح اس کو ماننا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہے۔
یعنی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا کی کسی چیز پہ بھی نگاہ ڈالے تو وہ کہتا ہے کہ یہ حسن تخلیق کریشن جو ہے، بہترین کریشن، حسین ترین تخلیق، اس کا اظہار ہے، اور کیسا اظہار معجزانہ، جس سے عقل عاجز آ جائے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں نا جس سے انسانی عقل عاجز آ جاتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ جیسے وہ لاٹھی سے سانپ بنا نا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا۔ تو عقل اس سے عاجز ہے، عقل کہتی نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں وہ کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتی ہے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے، یعنی انسان کا مشاہدہ یہ ہے کہ سانپ تو سانپ کے انڈوں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح پیدا ہو گیا؟ یعنی لاٹھی کے اندر تو سانپ کا کوئی بیج نہیں پایا جاتا، سانپ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہے ہی نہیں، سانپ والی صفت ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر ہم سائنس کی زبان میں بات کریں تو جو اس کے ہیں نا مالیکیول لاٹھی کے، لکڑی کے، وہ اور طرح کے ہیں، اور سانپ تو گوشت کی چیز ہے نا بنی ہوئی، تو اس کے اندر جو ہوں گے اس کے خلیے وہ اور فارمولہ ہے ان کا، وہ ایک اور چیز ہے۔ تو وہ لکڑی جو تھی اس کے جو بھی تھے اس کے اجزاء، باریک اجزاء کہہ لیں جنہیں مالیکیول کہہ لیں، وہ اس میں کیسے ڈھل گئے؟ پھینکنے سے ڈھل گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو عقل پھر کہے گی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور عاجز ہو جائے گی۔ اس کو پھر معجزہ کہیں گے کہ یہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، ایک ایسا کام کہ جو اس کائنات کے اندر جو روٹین میں جو قوانین جاری ہیں ان سے ہٹ کر، ان کو توڑ کر ہے۔ تو یہ اس دنیا کی ہر چیز حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہے، ایسی خوبصورت تخلیق ہے کہ اس کا ظہور جو ہے اس سے عقل عاجز آ جاتی ہے۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اتنی اعلیٰ تخلیق، اتنی بہترین تخلیق ہو سکتی ہے، انسانی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی کہ اس کی چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں یہاں پہ۔ بچے کے لیے ماں کو تخلیق کرنا اور ماں کے لیے بچے کو تخلیق کرنا، اور ان دونوں کے اندر ایک تعلق بنا دینا، محبت کا تعلق خاص طرح کا، اس کے اندر ممتا پیدا کر دینا، اور بیٹے کے اندر ماں کے ساتھ کی طرف لپک پیدا کر دینا، یہ حسن تخلیق کا معجزانہ اظہار ہے۔ سینکڑوں چیزیں، ایک ایک چیز، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، یعنی ایک ایک پتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نشان ہے، یا اس کو نشاندہی کرتا ہے۔ پروردگار کی معرفت ایک ایک ذرے میں نمایاں ہے۔ تو کسی بھی چیز پہ غور کر لیں، یہ بچے اور ماں کی مثال دیکھ لیں، یا کسی درخت کو دیکھ لیں، کسی مٹی کے ذرے کو دیکھ لیں، تو اس کے اندر خدا کی قدرت کس طریقے سے ظاہر ہوئی ہے، کیسے خدا نے اس کو تخلیق کر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جی ہر چیز میں اتھا معنویت، اتھا میں ہوتا ہے ڈیپ، گہری، معنویت میننگ فلنس، یعنی کوئی بھی چیز ہے نا تو بے معنی سی چیز نہیں ہے، فضول بیکار سی بن گئی ہے، درخت بیکار ہے، بادل بیکار ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہر چیز میں بہت گہری معنویت ہے، بامقصد چیزیں ہیں، غیر معمولی اہتمام ہے، ایسا اہتمام جو کہ عام نہیں ہے، خاص ہے، زبردست اہتمام ہے۔ حکمت، وزڈم، حکمت کا مطلب وزڈم، تدبیر، آرگنائزیشن، منفعت، اور حیرت انگیز نظم و ترتیب ہے۔ یعنی کہ کسی بھی کائنات کا مطالعہ کریں نا آپ، تو اس کی ایک ایک چیز کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک تو گہری معنویت ہے، ہر چیز میننگ فل ہے، اور اس کا غیر معمولی اہتمام ہے، یعنی کہ انسانی سوچ سے بھی بہت آگے، اور حکمت پائی جاتی ہے ہر چیز کے اندر۔ حکمت ایسا نہیں خدا نے بیکار چیزیں پیدا کر دی ہیں، کچھ چیزیں بیکار ہیں کچھ کارآمد ہیں، نہیں، اس طرح نہیں، ہر چیز جو ہے معنویت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک تدبیر ہے، آرگنائزیشن ہے، یعنی کائنات آرگنائزڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کائنات جو ہے نا مطلب ایک جیسے
کسی کباڑ خانہ ہوتا ہے، کباڑیے کی دکان میں نا چیزیں غیر مرتب طریقے سے پڑی ہوتی ہیں، یا جیسے ڈھیر ہے، مختلف چیزیں پھینکتے جاتے ہیں لوگ، تو وہ ایک ڈھیر سا لگ جاتا ہے، کوئی ترتیب نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ کائنات ایسا نہیں کہ خدا کی تخلیقات کا ایک کباڑ خانہ ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے، پوری آرگنائزیشن ہے، آرگنائزڈ ہے کائنات، منفعت نفع پہنچانا، فائدے مند ہے، ایک ایک جڑی بوٹی فائدہ رکھتی ہے اپنے اندر، ایک ایک پتا اپنے اندر مقصدیت رکھتا ہے، حیرت انگیز نظم، ایک کمپوزیشن ہے، یعنی کہ نظم، چیزیں کمپوزڈ ہیں ایک طریقے سے، ایک اصول پر۔ یہ کمپوزیشن اگر نہ ہو نا تو پھر تو بات آگے چل ہی نہیں سکتی، یعنی جس طرح خدا چلاتا ہے کائنات کو آگے تو بالکل مرتب طریقے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر زمین کو خاص زاویے پر خدا نے نہ رکھا ہوتا، یعنی ہے نا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا، تو یہ گھوم رہی ہے جس لائن پر یہ گھوم رہی ہے، اس لائن پر نہ یہ افقی طور پر پڑی ہوئی ہے ہاریزنٹلی، اور نہ ورٹیکلی کھڑی ہے، یعنی اس کی اپنی گردش بھی تو ہے نا، اس کی اپنی گردش نہ تو ہم کہیں گے ورٹیکل، اس کا ایکسل جو ہے ورٹیکل صورت میں ہے اور نہ ہاریزنٹل صورت میں ہے، بلکہ ٹیڑھا ہے، 23 ڈگری کا زاویہ بناتا ہے، یعنی یوں سمجھیں زمین نہ اس طرح سے ہے نہ اس طرح سے ہے، بلکہ 23 ڈگری کا زاویہ بنا رہی ہے، اور پھر اس طرح سے گھومتے ہوئے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے زمین، پورا چکر لگاتی، تو یہ باقاعدہ ایک زاویہ اور اس پر ٹکی ہوئی ہے مسلسل۔ یہ جو زاویہ قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ وجہ ہے کہ جس سے موسم تبدیل ہوتے ہیں زمین پر، ورنہ یہ ہوتا کہ کچھ علاقے انتہائی برفانی ہوتے، مستقل کوئی تبدیلی نہیں وہاں نہیں، اور کچھ تپتے ہوئے صحرا ہوتے، زمین آدھی تپتے ہوئے صحراؤں پر ہوتی اور آدھی برفانی برف کے تودوں پر ہوتی، اور کوئی ایک ہی موسم، ایک ہی طرح کی صورتحال۔ اب یہ جو ترچھا اس کو رکھا ہے نا، تو موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی سردیاں ہیں، پھر کبھی بہار آ گئی، پھر گرمیوں کا موسم آ گیا، خزاں آ گئی، تو یہ تبدیل، پھر اس تبدیلی کے نتیجے میں مختلف طرح کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، مختلف جو چیزیں اگتی ہیں وہ مختلف موسموں میں ہی اگتی ہیں، اپنا اپنا موسم ہوتا ہے ہر پھل کا، ہر پھل کا، ہر سبزی کا، تو یہ تبدیلیاں حکیمانہ ہیں، ایک ایک چیز جو ہے نا ترتیب، ارینجمنٹ پائی جاتی ہے، چیزیں ارینجڈ ہیں، ایک کمپوزڈ ہیں، دوسرا ارینجڈ ہیں۔ بے مثال اکلیدس کا معنی ہوتا ہے جیومیٹری اور ریاضی، یعنی میتھمیٹکس، ریاضی میتھمیٹکس کو کہیں گے اور اکلیدس جیومیٹری کو کہیں گے، یعنی بے مثال اکلیدس اور ریاضی ہے کائنات کے جو بھی سارا سیٹ اپ ہے، اس کے اندر ستارے ہیں تو وہ باقاعدہ جیومیٹریکل جو بھی ہے نا ایک قوانین، ان کے مطابق سیٹ ہیں، ان کے فاصلے معلوم کیے جا سکتے ہیں، ان کی گردشوں کے دائرے معلوم کیے جا سکتے ہیں، ان کے اندر آنے والی تبدیلیاں معلوم کی جا سکتی ہیں، جیسے یہ نا کہ چاند گرہن، سورج گرہن کی پیشگوئیاں پہلے سے کی جا سکتی ہیں، کیونکہ باقاعدہ ایک قانون ہے، یا وہ جیومیٹریکل سیٹ اپ ہے پورا، جس کے حساب سے جس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں، نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فلاں دن یہ تبدیلی ہوگی۔ یہ تبدیلی ہے، اگر آپ چاند گرہن، سورج گرہن کے حوالے سے ہیں تو کس دن اور کس وقت زمین درمیان میں ہوگی سورج اور چاند کے، اور کس دن چاند درمیان میں ہوگا سورج اور زمین کے، یہ بالکل حساب لگایا جا سکتا ہے۔ یہ حساب لگایا نہیں جا سکتا تھا اگر باقاعدہ یہ اکلیدس کا نظام نہ پایا جاتا، جیومیٹریکل سیٹ اپ نہ ہوتا۔ اب یہ سارا کچھ ہے نا، فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ اس کا ایک خالق ہے۔ یہ جتنی باتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ نہیں، یہ تو کسی نے بنائی ہے کائنات۔ اگر یہ ڈھیر ہوتی چیز، مادے کا ایک ڈھیر ہے،
اور اس میں کوئی ترتیب نہیں، اس کے اندر کوئی نظم نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی وزڈم نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ مادہ بے ہنگم طریقے سے پڑا ہوا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا ایک خود بخود اپنی یہ صورتیں اختیار کرتے کرتے بے ڈھب سی بے معنی سی صورت اختیار کر گیا ہے. لیکن اس کے اندر تو بہت نظام ہے. یہ الفاظ دیکھیں آپ، اس میں حکمت ہے، تدبیر ہے، نظم ہے، ترتیب ہے، جیومیٹریکل چھٹ اپ ہے، اس کا ریاضیاتی قوانین ہیں جس میں ساری کائنات جس کے اوپر کھڑی ہے، جن قوانین کے مطابق یہ چل رہی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ کائنات کو دیکھنے والوں نے، یعنی جنہوں نے مشاہدہ کیا، تو ان کا بہت بڑا ریاضی دان ہے وہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے. ایک ایک چیز کا حساب لگایا ہے کہ سورج کتنے فاصلے پہ ہو تو زمین بالکل سرد نہیں ہو جائے گی اور جل بن کر ختم نہیں ہو جائے گی، قریب ہوگا تو جل بن کر ختم ہو جائے گی، دور ہوگی تو بالکل ہی سرد ہو جائے گی کہ جس سردی میں کوئی زندگی نمودار ہی نہیں ہو سکتی. بالکل اس جگہ پر رکھا. پھر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا زاویہ خاص رکھا، موسموں کی تبدیلی رکھی. تو یہ تو چیز بتاتی کہ پیچھے کوئی ہے. یہ وزڈم کسی وائز کی وزڈم ہے، یہ تدبیر کسی تدبیر کرنے والے کی، مدبر کی تدبیر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ترتیب کسی مرتب، ترتیب دینے والے کی دی ہوئی ترتیب ہے. تو یعنی کہ اس کا ایک خالق ہے، اور یہ خالق کوئی اندھی اور بحری طاقت نہیں ہے. یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کائنات کے مطالعے سے کہ اس کا جو خالق ہے نا وہ اندھی بحری طاقت نہیں ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ اندھی بحری طاقت نہیں ہے؟ اس میں وزڈم ہے نا. تو اندھی بحری طاقت کے یہاں وزڈم نہیں ہو سکتا، آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی. آگے یہ ایک اس کو واضح کریں گے تو اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں. اور یہ خالق کوئی اندھی اور بحری طاقت نہیں ہے بلکہ ایک لامحدود ذہن ہے. اتنا زبردست ذہن ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، انفینٹ لامحدود ذہن ہے. اس لیے کہ طاقت کا ظہور اگر کسی علیم و حکیم ہستی کی طرف سے نہ ہو تو اسے جبر محض ہونا چاہیے. جس کی طاقت ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، یعنی جس کی طاقت سے سورج اور چاند گردش میں ہیں، زمین گردش میں ہے، یہ ہماری گلیکسی کے سیارے گردش میں ہے، پورا ایک نظام، ایک سیٹ اپ ہے. اگر ہم اپنی زمین پر دیکھیں تو یہاں ہوائیں چل رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے. تو کسی طاقت کا ظہور ہے نا یہ کہ جس سے یہ ہو رہا ہے. انسان تو یہ کر نہیں رہا، اور مادہ اپنے اندر کوئی شعور اور ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ ایسا کرے. تو یہ ظہور اگر کسی اندھی بحری طاقت کی طرف سے ہوتا تو بے ہنگم ہونا چاہیے تھا. یہ تو علیم و حکیم ہستی کی طرف سے ہے، لہذا اس نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنا پر کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے. اسی لیے ہم وزڈم بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اندر قدرت بھی دیکھتے ہیں، معجزانہ کمال بھی دیکھتے ہیں، مختلف تخلیق کے مختلف کمال. یہ فرماتے ہیں کہ اسے جبر محض ہونا چاہیے. جبر محض سے مراد ہے کہ جس کا کوئی لاجک نہیں، ایک ارادہ، اندھا ارادہ کہ جو کیا کرنا چاہتا ہے کچھ پتہ نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہاڑی سے ایک پتھر گر رہا ہے نا، تو اگر پتھر گرانے والے کے زاویے سے نہ دیکھیں بلکہ پتھر کے اپنے زاویے سے دیکھیں تو پتھر کو سوچ سمجھ کے نہیں گر رہا ہوتا، بس وہ تو لڑک رہا ہے اور لڑکتے نیچے کوئی جانور آ جائے گا تو اسے پیس ڈالے گا، کوئی گاڑی کھڑی ہوگی تو اس کو تباہ کر دے گا، انسان کھڑے ہوں گے تو ان کو ہلاک کر دے گا. یہ اندھی بحری طاقت کا ظہور ہے. ویسے یہ بات کہ پتھر جو گرتا ہے ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں، اسے تو کوئی گرانے والا گرا رہا ہوتا ہے نا، یعنی خدا. یہ تو ہمارا ایمان ہے. تو اس زاویے سے اگر دیکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے نہیں، یہ بات یوں نہیں. پتھر کے اپنے ارادے کو دیکھیں تو بے ہنگم ہے، لیکن گرانے والے کے ارادے کو دیکھیں تو وہ پوری کائنات کے اندر جس طرح لے کے چل رہا ہے. کچھ لوگوں کی موت یہاں مقدر کی ہے، کچھ واقعات اور حوادث یہاں رونما کرنے پیش نظر ہیں. تو اس کے تحت پھر یعنی اس کے مطابق
وہ پتھر پہ گرایا جاتا ہے۔ خدا کے زاویے سے دیکھیں گے تو اس کی حکمتیں ہیں، لیکن پتھر جو کہ بے شعور اور بے ارادہ ہے، اس کے زاویے سے دیکھیں گے تو ایک اندھی بہری طاقت کا ظہور ہے۔ اگر کائنات کے پیچھے ہوتی ہی اندھی بہری طاقت تو یہاں پر پھر وزڈم نہیں ہونی چاہیے تھی، تدبیر نہیں ہونی چاہیے تھی، نظم نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی قدرت اور ربوبیت، رحمت، یہ نظام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ قدرت بابرکت قدرت ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، اندھی بہری قدرت ہوتی۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی جبر محض نہیں ہے کائنات میں۔ جبر محض یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، اور جانور بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، زمین ڈوب گئی، اور پتہ نہیں اب آگے کوئی مقصد کوئی ہو گئی، بڑھتے اینڈ لیس ایک چیز۔ مگر اس میں غائب درجہ موزونیت ہے، یعنی کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہونے والے واقعات انتہائی موزونیت رکھتے ہیں، انتہائی موزوں واقعات ہیں جو اس کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات بے ہنگم ہیں، نہیں، بڑے موزوں واقعات ہیں۔ بے پناہ توافق ہے، توافق ہے نا، موافقت، ہم آہنگی، یعنی انتہائی ہم آہنگی ہے۔ بارش ہوتی تو آسمان سے ہے نا، یعنی اوپر سے ہوتی ہے، لیکن وہ زمین کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو یہاں غلہ نہیں اگے گا، کھیت نہیں اگیں گے، سبزی نہیں ہوگی، پھل فروٹ نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں، یعنی سبزہ نہ ہوا تو جانور نہیں یہاں زندہ رہ سکیں گے۔ پانی موجود نہیں ہوگا زمین کے اوپر۔ زمین میں جو پانی ہم دیکھتے ہیں نا، ایک تو سمندروں میں ہے نا، اور اس کے علاوہ جو پہاڑوں پر برف کی صورت میں دیکھتے ہیں، ندی نالوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، زمین کی تہوں میں جسے ہم کنووں سے نکالتے ہیں پانی، یا ہم پمپ لگا کر نکالتے ہیں، یہ سارا پانی بارش لائی ہوئی ہے۔ سمندر سے پانی اٹھا کر ہزاروں سالوں سے، بلکہ لاکھوں سالوں سے وہ زمین کے اوپر پھینکتی ہے، یعنی بارش جو ہے۔ اور زمین میں وہ بہت سا پانی نیچے چلا جاتا ہے، یعنی زمین کے اندر وہ چلا جاتا ہے، رس اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ وہ اترتا نیچے کی چٹانوں میں چلتا چلتا کہیں وہ کنویں کی صورت میں، کہیں چشمے کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی زمین کے اوپر بہتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دریا ہے، ندی ہے، نالے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ تو پورا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ زمین پر ہر جگہ پر پانی میسر آ گیا۔ پانی میسر آ گیا تو کھیتی باڑی کرنا ممکن ہو گئی، انسان کی ضروریات ممکن ہو گئی۔ تو بے پناہ توافق ہے، موافقت ہے، یعنی کہ بادل اندھے اور بہرے ہو کر نہیں آتے، وہ باقاعدہ بامقصد طریقے سے لائے جاتے ہیں۔ اور اتنے بادل بھی نہیں آتے کہ زمین ساری کی ساری سیلاب میں غرق ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں جی، اس سے غیر معمولی فوائد اور عجیب و غریب تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ بہت فائدے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، یہی جو غلہ ہم حاصل کرتے ہیں، خوراک حاصل کرتے ہیں، زندگی کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز۔ اور عجیب و غریب تغیرات، بہت سی تبدیلیاں دیکھتے ہیں، زلزلہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں زمین کے اندر کی معدنیات یا اور قیمتی چیزیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کی سطح کی طرف آ جاتی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، سینکڑوں چیزیں اور بھی ہیں جو کسی اندھی اور بحری طاقت سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے تغیرات جو افادیت رکھتے ہیں، فائدہ رکھتے ہیں، یہ اندھی اور بحری طاقت نہیں کر سکتی، کرے گی نہیں، وہ تو بے ہنگم طریقے سے کام کرے گی۔ یعنی جیسے یہ ہے کہ اگر ایک ٹائپ رائٹر پر جو ٹائپ کرنے والا ہے اس کی انگلیاں اگر چلیں گی تو وہ تو کوئی لکھے گا، کوئی تحریر لکھے گا، یا کمپیوٹر پہ آپ کہہ لیں، کمپیوٹر کے کی بورڈ پر اگر انسان کی انگلیاں چل رہی ہیں تو وہ کوئی تحریر وجود میں لائے گا، کوئی مضمون بنائے گا، کوئی چیز لکھے گا، کوئی پیغام دے گا، کوئی چیز کچھ کہے گا۔ اور اگر اسے ایک بھینسا ٹکر مار رہا ہے کمپیوٹر کے کی بورڈ کو، تو اس کا ٹکر تو کوئی چیز نہیں پیدا کرے گی۔ یہ اندھی بہری کی مثال ہے۔ اندھی بہری طاقت نے کی بورڈ پر جیسے کسی گینڈے نے یا کسی بھینسے نے یا کسی ہاتھی نے ٹکر ماری، تو وہ اندھی بہری طاقت کا ظہور ہے۔ تو اس سے جو کچھ پھر ہوگا وہ کمپیوٹر کی سکرین پہ آپ وہی
ہوتا اس دنیا میں اگر اس کے پیچھے، اس کائنات میں اگر اس کے پیچھے اندھی بھری طاقت ہوتی۔ اگلا سوال ہے جی، کیا ایمان باللہ ذریت آدم کی مشترک میراث ہے؟ اب یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ ایمان باللہ جو کہ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، یہ تمام انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، ان کی مشترک میراث ہے۔ میراث تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو انسان کو اوپر سے ملتی ہے، یعنی آباء و اجداد سے ملتی ہے، باپ سے اولاد کو ملتی ہے میراث۔ تو کیا ایمان باللہ ذریت آدم کی مشترک میراث ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جی، یقیناً ایمان باللہ ذریت آدم کی مشترک میراث ہے، کیونکہ لوگوں پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ اہتمام بھی فرمایا کہ انسانیت کی ابتدا ایک ایسے انسان سے کی جس نے خدا کی بات سنی، اس کے فرشتوں کو دیکھا، اور اس طرح حقیقت کے براہ راست مشاہدے کی گواہی دے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو جب زمین پر پیدا کرنا چاہا تو ایک ایسے آدمی سے اس نسل کو چلایا، انسانوں کو ایک ایسے آدمی کی اولاد بنایا جس آدمی نے خدا کی بات سنی تھی، خدا کا کلام خود سنا تھا، اس نے خدا کے فرشتوں کو دیکھا بھی تھا، اور اس طرح حقیقت کے براہ راست مشاہدے کی گواہی کو دیتا تھا۔ یعنی وہ شخص جو تھا، یعنی آدم علیہ السلام، ظاہر وہ مراد ہے نا، تو وہ انہوں نے ڈائریکٹ مشاہدہ کیا تھا، خود مشاہدہ کیا تھا، خدا کی بات بھی سنی تھی، خدا کو دیکھا نہیں تھا، خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کے فرشتوں کو براہ راست دیکھا تھا آدم علیہ السلام نے، اور پھر وہ اس مشاہدے کی گواہی اپنی اولاد کو دیتے تھے وہ، اور اس طرح رخصت ہوا تاکہ اس کا یہ علم نسل در نسل اس کی ذریت کو منتقل ہوتا رہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نسل انسانی میں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، یعنی ہم جو کچھ جانتے ہیں یا سوسائٹی جو کچھ ہمیں بتاتی ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس میں تو یہ پہلو بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے باطن میں رکھ دی گئی ہیں، یعنی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس کا علم سوسائٹی نہیں ہمیں دیتی، اس کا علم تو وجدانی ہے، یعنی کہ اے پراری نالج جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے وجود کے اندر ہی رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ یعنی جزو کل سے چھوٹا ہوتا ہے، کل بڑا ہوتا ہے جزو سے، یہ بھی ہم فطری طور پر جانتے ہیں، اس کے لیے ہم کہیں سے سیکھتے نہیں۔ چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی اور چھوٹی چیز میں فرق کر لے گا، جزو اور کل میں فرق کرتا ہے پیدائشی طور پر۔ اس طرح اور بھی چیزیں ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نیکی اور بدی، یہ سوسائٹی نہیں سکھاتی کہ بھئی سچ بولنے کو نیکی کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو بدی کہتے ہیں، نہیں، یہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے۔ کوئی بھی شخص، پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ یوں سمجھ لیں کہ نیکی کو برا نہیں کہہ سکتا، نیکی سے مراد حسن سلوک کہہ لیں، اچھا رویہ، کسی کے ساتھ آپ نے اس کی مدد کی، اس کی ہیلپ کی، تو اب وہ کہے تم نے کتنا برا سلوک کیا ہے میرے ساتھ کہ میں گر گیا تھا، تم نے مجھے اٹھایا، مجھے چوٹ لگی تھی تو تم نے میرے چوٹ پر مرہم پٹی کر دی، تو یہ تو تمہیں گناہ ہوگا اس کا۔ یہ کوئی بھی نہیں کہے گا، ذہن انسانی اس طرح سوچتا ہی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں سوچتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چوری کرنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، یہ کوئی کہتا ہی نہیں، کہہ سکتا ہی نہیں۔ بے انصافی خوبی ہے، کوئی نہیں کہتا، انصافی کو خوبی کہے گا، تو یہ اس کے اندر خدا نے رکھ دی ہوئی ہیں پیدائشی طور پر۔ کچھ چیزیں تو اس طرح کی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو سوسائٹی ہمیں سکھاتی ہے، جو اس کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، اس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، مختلف اسالیب، آداب، رسوم ہوتی ہیں۔ یہ جو آداب، رسوم، تصورات بعض سوسائٹی کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟
کچھ تو اس کے اندر ڈیولپ بھی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ، جیسے جیسے تمدن آگے بڑھتا ہے، کچھ چیزیں وہ پیچھے سے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو پیچھے سے چیزیں لائے ہوتے ہیں وہ کتنا پیچھے سے لائے ہوتے ہیں، یعنی ہماری نسل اپنے اوپر والی نسل سے اس نے حاصل کیا، اس نسل نے بعض چیزیں جو ہم کو دی ہیں اوپر سے حاصل کی ہیں، بعض چیزیں تو اس کے ہاں ڈیولپ ہوئی ہیں لیکن بعض چیزیں اس نے اوپر سے لی ہیں، اور انہوں نے بھی پھر بعض چیزیں اوپر سے لی ہیں۔ کچھ چیزیں اس طرح اگر ہم دیکھتے جائیں تو آدم علیہ السلام تک جا پہنچیں گی، یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا، پہلے انسان نے جو کچھ کہا تھا اپنی اولاد کو، اس کا تو کوئی حصہ یہاں پہنچا ہی نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے۔ یوں نہیں ہم کہتے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا سارا کچھ پہنچا ہے، یہ بات نہیں ہم کر رہے۔ کچھ چیزیں، کچھ بنیادی چیزیں، کچھ بنیادی تصورات میراث کے طور پر چلے ہیں، نسل انسانی میں چلے ہیں، وہ پے در پہ آگے چلے، چونکہ وہ حقائق تھے نا، تو اس کے تائید میں جیسے ہم نے اس سے پچھلا پڑھا ہے حصہ کہ کائنات بھی اس کی تائید کرتی تھی اور انسان کی فطرت بھی اس کی تائید کرتی تھی، جو خدا نے ودیت کر دی تھی چیزیں، تو اس کی گواہی جب آدم سے نسل انسانی میں چل رہی تھی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی تائید کرتی تھی اس کی۔ تو اس طرح نسل در نسل آدم کی ذریت کو منتقل ہوتا رہا، اور خدا کا تصور انسانی زندگی کے کسی دور، زمین کے کسی خطے، کسی بستی، کسی پشت اور کسی نسل کے لیے کبھی اجنبی نہ ہونے پائے۔ یعنی خدا کا تصور آدم علیہ السلام سے چلا ان کی نسل میں، چاہے وہ مشرک ہوں اور چاہے وہ توحید والے ہوں۔ ایسا بھی تو ہوا نا کہ نسل انسانی جو ہے پہلے تو توحید ہی پہ کھڑی تھی، آدم علیہ السلام ان کے بیٹے، پھر جب آگے انسان اور آگے بڑھے تو شرک پیدا ہو گیا ان میں، اور انہوں نے کئی خدا بنا لیے، چھوٹے چھوٹے کئی خدا بنا لیے۔ تو لیکن اللہ کا تصور، کائنات کے خالق کا تصور، یہ ساتھ ساتھ چلا آیا۔ یہ کبھی انسان اس سے غافل نہیں ہوا کہ نہیں، یہ کائنات کا تو خالق کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تصور انسان کے ہاں ڈیولپ نہیں ہوا، انسان کا نہیں، اس کا تو کوئی خالق، کیونکہ کائنات مجبور کرتی ہے کہ میں تخلیق شدہ ہوں، تو بس اتنا جب وہ کہہ دیتی ہے تو پھر خالق ثابت ہو جاتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں جی ہم پوائنٹ، کیا ایمان باللہ کے حق میں نسل انسانی کے پاس کوئی تجربہ بھی ہے؟ یہ پچھلی چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ آدم علیہ السلام سے یہ تصور میراث میں ملا ہے، تصور خدا، تو بالکل ٹھیک ہے، تصور خدا ملا ہے۔ خدا پر ایمان کا جو تھا معاملہ، یہ نسل آدم کو آدم علیہ السلام سے بھی ملا ہے۔ یہ کائنات بھی گواہی دیتی ہے، جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا، انسان کے وجدان، انسان کے باطن، اس کے اندر بھی خدا کا ایمان باللہ رکھ کے اسے بھیجا گیا ہے، خدا پر ایمان اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب یہ چوتھی چیز دیکھتے ہیں، کیا ایمان باللہ کے حق میں نسل انسانی کے پاس کوئی تجربہ بھی ہے؟ پہلے انسان کی حیثیت سے آدم و حوا کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک عرصے تک یہ اہتمام بھی کیا گیا کہ بنی آدم اگر اپنے ایمان و عمل کی قبولیت یا عدم قبولیت اسی دنیا میں جاننا چاہیں تو جان لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نسل آدم میں رکھا ایک لمبا عرصہ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور یہ بہت دیر تک چلتا رہا، کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان اور عمل خدا کے ہاں مقبول ہے یا نہیں مقبول، تو اس کو دنیا میں جانا جا سکتا ہے۔ یہ گویا حقیقت کو اس زمانے کے ہر شخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا۔ یعنی جو طریقہ اللہ نے رکھا نا، اس سے یہ ہوتا تھا کہ انسان اس تجربے سے گزرتا تھا، یعنی ایکسپیرینس کرتا تھا کہ خدا تو ہے، یعنی وہ واقعہ ایسا ظہور پذیر ہوتا تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ خدا ہے، اور انسان کے عمل اور اس کے ایمان کو قبول کرتا ہے وہ، اور قبول نہیں بھی کرتا، تاکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی اس گواہی میں شامل ہو جائے۔ ماں باپ سے مراد آدم و حوا، آدم و حوا گواہی دیتے ہیں خدا کی، اس کے فرشتوں کی، اور نسل انسانی اس تجربے کی بنا پر وہ بھی گواہی دیتی تھی کہ نہیں، خدا موجود ہے، خدا پر ایمان ثابت ہے۔
اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، کوئی مینڈا ذبح کیا اور خدا کے حضور وہ پیش کیا، پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور قبولیت کی علامت کے طور پر اسے کھا لیتی تھی۔ آگ اترتی تھی جیسے یہ بجلی گرتی ہے نا، کڑک کے ساتھ گرتی تھی، تو وہ قربانی آپ نے رکھی ہے پہاڑ کے اوپر، ایک چٹان پر یا کسی جگہ میدان میں آپ نے رکھی، تو اگر وہ قبول ہوگی تو وہ آگ آئے گی اور کھا لے گی۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ بادل ہوں تو ان کے اندر سے بجلی نکلے، نہیں، ایسا نہیں، وہ تو پھر ایک اس کائنات کے اندر ہونے والا واقعہ ہے نا، بجلی گرتی رہتی ہے، درختوں کو جلا دیتی ہے، بعض اوقات انسانوں کو بھی مار دیتی ہے، بعض اوقات جانوروں پہ بھی گر جاتی ہے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ اگر قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ آ کے اس کو بھسم کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی اس کو، تو یہ قبولیت کی علامت تھی۔ اور یہ قبولیت جو ہے ظاہر ہے کہ یہ اب اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو نیت اور ارادہ تھا قربانی دینے والے کا کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما، اب کوئی آثار نہیں ہے کہ آگ آسمان سے آگ آئے، تو آ گئی آگ اور وہ قبول ہو، وہ اس قربانی کو کھا گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو یہ سوچ رہا تھا کہ خدا قربانیوں کو قبول کرتا ہے، اس کا تو ثبوت مل گیا، تجربہ ہو گیا اس کو۔ پھر یہ ایک زمانے تک یہ رہا، اس کے بعد یہ معاملہ خدا نے ختم کر دیا۔ خدا کے وجود کو کس بنا پر ایک بدیہی حقیقت کہا گیا ہے؟ اگلا سوال ہمارا یہ ہے، سوال کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود، یعنی خدا موجود ہے، اس کو کس بنیاد پر ایک بدیہی حقیقت ہے جو خود بخود ثابت ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں دینی پڑتی، جو فی نفس ہی ثابت ہے، بذات خود ثابت ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی، جس طرح یہ نا کہ سورج کو دیکھنے، یوں سمجھ لیں آپ کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں اندھیرا ہے، تو آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی چیز پڑی ہے، تو آپ ایک ٹارچ لے جاتے ہیں اور ٹارچ کو آپ آن کرتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، مختلف چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر ٹارچ آن نہ ہوتی، آف ہی رہتی، تو کمرے میں اندھیرا تھا، اب کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن ایسا کوئی ذہن بھی نہیں سوچتا کہ سورج جو کہ آسمان پر نکلا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ٹارچ آن کرنے کی ضرورت ہے، کہ ٹارچ آن کی جائے، آسمان کی طرف اس کا رخ کیا جائے اور ٹارچ کی روشنی میں دیکھا جائے کہ سورج آسمان پر موجود ہے کہ نہیں، یعنی روشن سورج، تپتا ہوا سورج، چمکتا ہوا سورج۔ اس کے لیے ٹارچ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہ خود سے ظاہر ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پہ کوئی روشنی ڈالی جائے۔ بعض چیزیں ہمارے عقلی استدلال سے ثابت ہوتی ہیں، دلیل سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک کمرے میں ہم داخل ہوئے تو کمرے میں کچھ فرنیچر ہم نے دیکھا، کچھ چیزیں دیکھیں، ایک گھڑی لگی ہوئی تھی، کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو اب ہم نے عقل سے سوچا یہ کمرہ جو ہے یہ کس طرح کی چیز ہے؟ کیا یہ کلینک ہے کسی ڈاکٹر کا، یا کلاس روم ہے، یا یہ کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ والا کمرہ ہے؟ ان چیزوں سے ہم اندازہ لگائیں گے، پھر ان چیزوں کی ترتیب، اس سے ہم کوئی چیز کسی نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ اصل میں فلاں چیز ہے، فلاں نوعیت کا کمرہ۔ ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں یہ ہاسپٹل کا ایک کمرہ ہے کہ جہاں پر بیڈ بچھے ہوئے ہیں اور مختلف جو میڈیکل کے آلات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اسٹیتھوسکوپ ہے، تھرمامیٹر ہے، فلاں چیز ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ بیڈ اس لیے ہے کہ مریض اس پر آ کے لیٹیں اور ڈاکٹر ان آلات کے ذریعے سے ان کا چیک اپ کریں، فلاں کریں، جو بھی تفصیلات اس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بدیہی حقیقت نہ ہوئی، کون سی؟ کہ یہ کمرہ کیا ہے۔ کمرے کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ کہ یہ کمرہ کلینک ہے،
نہیں یہ کمرہ کلاس روم ہے، یہ کمرہ جو ہے آفس ہے. یہ بدیہی حقیقت نہیں، غور و فکر سے آپ ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اس میں غلطی بھی ہو سکتا ہے چیزوں کی ترتیب سے آپ ایک غلط نتیجہ نکال لیں، لیکن بہرحال آپ استدلال سے ایک چیز ثابت کرتے ہیں. بدیہی حقیقت وہ ہوتی ہے جو خود بخود ثابت ہوتی ہے. خدا کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے، کیونکہ اس کا تصور نہ صرف یہ کہ انسان اپنے آبا سے لے کر آیا ہے، بلکہ خود نفس انسانی اور مادہ دونوں ہی اپنے وجود سے اس کی گواہی دیتے ہیں، جس کی تفصیل اوپر زیر بحث آئی ہے. اب یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ خدا کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو خود بخود ثابت ہے، جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کا تصور جو ہے ایک تو اپنے آبا سے لے کے آیا ہے، جو آدم علیہ السلام والا جو ابھی ہم نے بیان کیا، نسل انسانی اس پر گواہ ہے. ہماری انسانی تاریخ میں جتنے بھی جو بیانات ملتے ہیں، کوئی بیان بھی ایسا نہیں کہ نسل انسانی کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا نامی ذات کوئی بھی نہیں ہے. ایسا نہیں، کبھی نہیں ایسا رہا. یعنی نسل انسانی کا یہ نقطہ نظر بن جائے، ایسا نہیں رہا. بلکہ خود نفس انسانی یعنی انسانی نفس اس پر گواہ ہے، اور مادہ یعنی کائنات اس پر گواہ ہے کہ خدا موجود ہے. نفس انسانی کیسے گواہ ہے؟ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ خدا کا شعور، خدا کا احساس، خدا کے بارے میں ایمان، یقین انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. جو عہد الست میں اسے چیز سکھا دی گئی تھی، پڑھا دی گئی تھی، تجربہ کرا دی گئی تھی، وہ چیز جو ہے وہ اپنے اندر، وہ جس کو ہم نے پڑھا تھا نا، جس کا کہ اس کا نقش تو موجود ہے، وہ واقعہ یاد سے مٹا دیا گیا. واقعے کی یاد تو باقی نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات باقی ہیں ہمارے نفس پر. انہی اثرات کی وجہ سے ہمارا دل کہتا ہے کہ خدا موجود ہے، ہمارا باطنی وجود کہتا ہے خدا موجود ہے. ہمیں خدا کے غیر موجود ہونے پہ مطمئن نہیں کیا جا سکتا. استدلال نہیں ہم پا سکتے اپنے اندر کوئی کہ کتنی اچھی بات ہے کہ اس کائنات کو کوئی خدا نہیں، کوئی میرا حاجت روا نہیں. یہ نہیں، انسان اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا. کوئی میرا مددگار نہیں، یعنی بالا، مجھ سے بالا. ڈوبتا ہوا انسان جو نا، اس کی آواز، اس کی پکار، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہے، کوئی اپنا مددگار دائیں بائیں نہیں پا رہا، تو اس کی فطرت سے آواز اٹھتی ہے کہ میری مدد کر. اپنے مالک سے وہ کہتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے، اس کے اندر کا ایک یقین ہے جس کی بنا پر کہتا ہے. اچھا، اور نفس انسانی بھی اس پر گواہ ہے، اور مادہ یعنی کائنات، وہ جو ہم نے دیکھا کہ اس میں اندر قدرت پائی جاتی ہے، ربوبیت پائی جاتی ہے، رحمت پائی جاتی ہے، حکمت پائی جاتی ہے. تو یہ دونوں اپنے وجود سے، نفس انسانی بھی اپنے وجود سے گواہی دیتا ہے، اور مادہ بھی اپنے وجود سے گواہی دیتا ہے. اور اس کی تفصیل ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. اچھا جی، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ذہن انسانی محض اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ خدا کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے؟ یہ جو ہم نے بولتا ہے خدا کا وجود تو بدیہی حقیقت ہے، تو ذہن انسانی جو کہ سوال اٹھاتا ہے، انسان کا ذہن جو ہے نا، وہ اپنے آپ میں ایک اعتراض کرنے والا، کوشچن کرنے والا، ایک جیسے کہتے ہیں نا، جو بھی چیز اس کے سامنے رکھیں تو ذہن کا رویہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ سر تسلیم خم کر دے. وہ آگے سے وہ لفظ سرکشی تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ ایک لڑائی کرتا ہے کہ میں کیوں مانوں، میرے سوالوں کا جواب دو، عقل کو مطمئن کرو اور تب میں مانوں گا. یعنی کہ ذہن انسانی کسی چیز کو جب حق دیکھتا ہے تب جھکتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے ایک بیان دیا تو انسانی ذہن کی ساخت ایسی نہیں ہے، وہ تو سوال کرے گا. تو اسی زاویے سے کہ ذہن انسانی محض اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ خدا کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے، تو بس ٹھیک ہے، مانتے ہیں خدا کو، ہم نے اس سے کیا بحث کرنی ہے. انسانی ذہن خدا کو ایک بدیہی حقیقت کے طور پر ماننے کے باوجود یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی ذات ہے کیا. وہ کہتے ہیں بدیہی حقیقت تو ہم مانتے ہیں، یعنی کہ باطن سے جو دلیل مل جاتی ہے نا،
خدا موجود ہے۔ پھر خارج سے بھی کائنات بتا رہی ہے، انسانی وجود بھی بتا رہا ہے۔ یعنی انسانی وجود کی وجہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ دو پہلو ہیں۔ ایک ہمارے اندر گواہی ہے کہ ہم نے وہ جس کا نقش ہم قائم ہے، اور واقعہ بھلا دیا گیا، عہد الست کا جو واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک پوری لمبی بات تھی جس کو قرآن نے مختصر بیان کیا۔ ان ارواح نے خدا کا مشاہدہ کیا تھا، جس طرح بھی اس نے کروایا، یعنی ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے۔ اور ان کا یہ جو کہنا تھا نا روحوں کا کہ کیوں نہیں، یہ بربنائے علم تھا، جو علم انہیں وہاں حاصل ہوا تھا، وہ یقین کے ساتھ، یہ انداز ہی ایسا ہے، کیوں نہیں کا مطلب ہے یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یقین اپنی پوری بنیادیں جب تک نہ ہو، یقینی علم قائم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک پورا مشاہدہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ ٹھیک ہے، انسانی ذہن خدا کو ایک بدیہی حقیقت مانتا ہے اور خارج سے بھی مل ہے۔ اس کے باوجود یہ جاننا چاہتا ہے اس کی ذات ہے کیا، کہ مان لیا خدا موجود ہے، لیکن خدا کیا ہے؟ کیا خدا کوئی انرجی ہے؟ کیا خدا کوئی روشنی ہے؟ کیا خدا کوئی میٹیریل چیز ہے، یعنی کہ کوئی بڑی اعلیٰ کوالٹی کی چیز؟ جیسے یہ سونے کے بت بناتے ہیں نا، تو انسانی ذہن نے سوچا کہ جو میں دیوتا بناؤں تو وہ سونے کے بنے ہوں، یعنی کہ ایک قیمتی دھات کے بنے ہوں۔ تو یہ تو چلیں انسانی ذہن کی تخلیق تھی، شرک انہوں نے گھڑا ہوا ہے، دیوتا گھڑے ہوئے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیں۔ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی ذات کس چیز کی بنی ہوئی ہے، اس کا جو وجود ہے وہ کیسا ہے، اس کو اگر چھو کے دیکھیں تو کس طرح کا لگے گا ہمیں۔ اور اگلا سوال اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیسا ہے، کیا خوبیاں رکھتا ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہے وہ سنن کیا ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ سنن میں نے طریقے، طور طریقے۔ انسانی ذہن یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے ذات کے بارے میں پتہ چلے، صفات کے بارے میں پتہ چلے، خدا کے طور طریقوں کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ خدا کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ جب لوگ اچھے ہو جاتے ہیں تو اس کا خدا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، جب لوگ برے ہو جاتے ہیں تو ان سے خدا کیسا برتاؤ کرتا ہے، خدا کن طریقوں پر چلتا ہے۔ یہ ہے سنن الہی، یعنی کہ خدا کے اصول و قوانین کیا ہیں۔ انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو یہ سوالات اس کے ذہن میں لازماً پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ بغاوت کے طور پر انسان کہہ رہا ہے کہ خدا کون ہے، کیا ہے، ایک تو یہ ہے۔ لیکن اگر انسان خدا کی معرفت، پہچان پیدا کرنا چاہتا ہے، میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں، تو وہ کہے گا مجھے اس کی ذات معلوم ہو، اس کی صفات معلوم ہوں، اس کے طور طریقے معلوم ہوں، اس کے اصول و قوانین معلوم ہوں۔ تو یہ سوالات پھر اس کے ذہن میں پیدا ہوں گے۔ ایمان کے لیے یہ معرفت ضروری ہے۔ قرآن نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطالبہ کیا تو ان سوالوں کا جواب بھی دیا ہے۔ یعنی قرآن نے انسان سے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو پھر ذہن انسانی نے جو فطری طور پر سوال کرنے تھے ان کا جواب دیا گیا۔ ذات خدا کے بارے میں بھی بتایا گیا، صفات خدا کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور سنن الہی کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ قرآن مجید میں، پچھلے صحیفوں میں، پچھلی کتابوں میں بھی بتایا گیا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے انسانی ذہن کی جو ضرورت تھی اس سے بے نیازی اختیار کی ہے، نہیں، اس کو ریسپانس کیا ہے، یعنی کہ جوابات دیے ان اشکالات کے، ان سوالات کے۔ یہ سوال جو ہے جی یہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔